الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 3 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے سب خوش ہوں گے اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کو بھی بہتر کر رہے ہوں گے. پتہ ہے نا آج کے لیکچر میں ہم باب پنجم جس کا عنوان ہے حسن معاملات و معاشرت، اس کا سبق ہے جس کا نام ہے باہمی تعلقات. آج اس کے بارے میں پڑھیں گے. پیارے بچوں اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ درج ذیل افراد کے حقوق مثلا والدین، اساتذہ کرام، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، ساتھی اور خواتین کے حقوق ہم جان سکیں. ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں حسن سلوک کا مظاہرہ کر سکیں گے اور پھر باہمی تعلقات کو استوار و مستحکم رکھنے کے لیے آپس میں مثبت انداز میں پیش آ سکیں گے. پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ حقوق کتنے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، حقوق 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق، جس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. لیکن دوسری جانب حقوق کی دوسری قسم حقوق العباد کی ہے، یعنی بندوں کے حقوق. یعنی ہمارے والدین کے ہم پر کیا حقوق ہیں، ہمارے اساتذہ کرام کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ہمارے بہن بھائیوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے. پیارے بچوں اس لیکچر کو ہم نے 2 ویڈیوز میں تقسیم کیا ہے. پہلی ویڈیو میں ہم اس کا پہلا حصہ مکمل کریں گے جس کے اندر ہم حقوق العباد میں والدین، اساتذہ کرام اور بہن بھائیوں کے حقوق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. تو آئیے چلیں اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. جی بچوں، حقوق العباد کے معنی ہیں بندوں کے حقوق. بندوں کے حقوق سے مراد ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پیش آئے. بندوں کے حقوق کو اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ یہ حقوق اس وقت تک معاف نہ ہوں گے جب تک بندہ جس کی حق تلفی ہوئی ہو خود معاف نہ کرے. یعنی جس کی حق تلفی ہوئی ہو مطلب کیا ہے؟ جس کا حق مارا گیا ہو یا ادا نہ کیا گیا ہو. والدین کے حقوق، بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ والدین کے حقوق کی تاکید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ترجمہ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پیارے بچوں والدین کے ساتھ خوب ادب سے پیش آنا چاہیے. والدین جو حکم دیں اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے. ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ان کی تکلیف کا سبب بنے. گھر سے باہر جاتے وقت والدین سے اجازت لینی چاہیے. جو چیز والدین کو پسند ہو ان کی خدمت میں پیش کرتے رہنا چاہیے. ہر ایسی چیز سے بچنا چاہیے جس سے ان کی بے ادبی کا شبہ ہو یعنی شک ہو. ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. قرآن مجید میں والدین کے لیے اس دعا کی تعلیم دی گئی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ترجمہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. تو بچوں معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے. اگر کبھی ڈانٹ بھی دیں تو ان کی ڈانٹ کا برا نہیں منانا بلکہ پیار و محبت سے ان کی بات کو سننا ہے، اپنی غلطیوں کو دور کرنا ہے اور ہمیشہ ان کا ادب و احترام کرنا ہے
اور ان کا ہر حکم ماننا ہے۔ اساتذہ کرام کے حقوق۔ والدین کی طرح اساتذہ کا بھی بڑا مقام ہے۔ استاد کو روحانی باپ کا درجہ حاصل ہے۔ اساتذہ اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں، اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے گر سکھاتے ہیں۔ ہمیں اساتذہ کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ان کے سامنے اونچا نہیں بولنا چاہیے، ان کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اساتذہ کرام بھی ہمارے والدین جیسا مقام رکھتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر کوئی استاد ٹیچر آپ کو ڈانٹ دے تو خاموشی سے سن لینا ہے، برداشت کرنا ہے، اور اپنی غلطی اگر کی ہے اس کو مان لینا ہے، اور اپنے اساتذہ کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، نگاہیں نیچی کر کے گفتگو کرنی ہے۔ جب کبھی اساتذہ کرام میں سے کوئی کمرہ جماعت میں داخل ہو تو ان کے احترام کے لیے ہمیں کھڑے ہو جانا ہے۔ بہن بھائیوں کے حقوق۔ اسلام نے صلہ رحمی پر بہت زور دیا ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ بہن بھائی رشتہ داروں میں سب سے قریبی رشتہ دار ہیں، اس لیے اپنے بہن بھائیوں سے اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ باہمی تعلقات مضبوط رکھے جائیں تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اگر بہن بھائی بڑے ہوں تو ان کا احترام کیا جائے، اور اگر چھوٹے ہوں تو ان کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آیا جائے۔ ہر مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا جائے۔ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کیا جائے، ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھا جائے جس سے ان کو تکلیف ہو۔ جی بچوں، آج کے لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا؟ جی ہاں، آج کے لیکچر میں ہم نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سیکھا کہ کس طریقے سے اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے، اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اکثر گھروں میں بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں۔ بھئی اگر آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں سے شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں سے شفقت سے پیش نہ آئے۔ تو ہمیں اپنے چھوٹوں پر شفقت، پیار اور محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اگر کوئی غلطی کر لیں، ان کی غلطی کو معاف کر دینا ہے، انہیں پیار سے، محبت سے سمجھانا ہے۔ اور اگر ہمارے بڑے بہن بھائی ہیں تو اپنے بڑے بہن بھائیوں کا حکم ماننا ہے، کہنا ماننا ہے، ان کے آگے بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، ان کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ سب کو پسند آیا ہوگا، اور یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس لیکچر کو سننے کے بعد آپ نے اپنی عملی زندگی کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے اساتذہ کرام، والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔